ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں ان عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اب واقعی کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور ان سے کہا کہ ان بتوں کی پرستش مت کرو، ان بتوں کی عبادت مت کرو، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا صرف ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے، اور اس کو کسی نے نہیں نوازا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین کرام، ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ اس میں 3 درجے تھے، نیچے طبقے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم اب بڑے ہی بن گئے، معاذ اللہ، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ ناظرین کرام، گستاخانہ جملے آپ کی قوم آپ کے لیے کہا کرتی تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو تم پچھتاؤ گے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ
کہ یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ ناظرین اکرام، جب تمام جانور، پرندے، مومنین کشتی میں سوار ہونے لگے تو ان کے ساتھ سانپ اور بچھو بھی کشتی میں سوار ہونے لگے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کو روک دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو گے، تو ان دونوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اگر کوئی شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا تو ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ ناظرین کرام، جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ ناظرین کرام، پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، جو کہ کافر تھا، وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ ناظرین اکرام، ایک لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی میں غرق ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جو کہ کافرہ تھی وہ بھی پانی میں غرق ہو گئی۔ ناظرین اکرام، بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے ایسا طوفان آ گیا تھا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور خانہ کعبہ کے 7 چکر بھی لگائے۔ ناظرین اکرام، دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا پاک کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی باز گشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو پایا، اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئی۔ ناظرین کرام، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اور ہم نے انہیں تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔ اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔